وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات. ایک مرتبہ زحمت فرمائیں بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا اس مقام مقدس پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں عبادت میں شمار فرمائے، اور بالخصوص سید زادے کا یہ خرچ اخراجات، یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میرے واجب الاحترام بزرگان علماء کرام، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے علماء اس وقت جب سامنے سننے والے سب خطبہ ہوں، مجھ جیسے حقیر کا ممبر پہ بیٹھ کے لب کشائی کرنا. بہرحال ماشاءاللہ الامر فوق الادب کے تحت میں چند لمحے آپ لوگوں کو زحمت دوں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ذاکر نہیں بلکہ ذکر سمجھ کر سنیں گے بھی اور حوصلہ افزائی بھی کریں گے. حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب میں سے ایک آیت مجیدہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قاعدہ کلیہ بتایا ہے. بسم اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. خدا بتا رہا ہے، خیال رکھنا امام بنانا میرا کام ہے، تسلیم کرنا تمہارا کام. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے قرار دیے، ہم نے بنائے منہم ان لوگوں میں سے أئمةً امام، جن کا کام اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے امام قرار دیے ہیں. کیوں قرار دیے؟ اس لیے قرار دیے ہیں یا امرنا، ہدایت وہ کرتے ہیں، امر ہمارا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بے امرنا، امر ہمارا ہوتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، اصول ہم دیتے ہیں، پہنچاتے وہ ہیں. ذمہ داری ہم دیتے ہیں، پہنچاتے وہ ہیں. یہی تو فرق ہے. جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو اپنا امام بنایا، وہ جب ممبر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جن کو لوگوں نے بنایا ہے. جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے، گھر سے پوچھ کے بتاؤں گا. بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے وہ ہیں جو ممبر پہ آئے تو فخر محسوس کرتے ہیں. بندوں کے بنائے ہوئے وہ ہیں جب ممبر پہ آئے تو ساتھ والوں کو کہتے ہیں جہاں پہ بھول جاؤں بتا دینا کیا کہنا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے وہ ہیں جب ممبر پہ آئے تو فخر کرتے ہیں. اس بات پر فخر نہیں کر کے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے منصب پر فخر کرتے ہیں. اور جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں جب ممبر پہ بیٹھ کر غلط فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کاش دنیا میں نہ آتا، میں ایک درخت کا پتا ہوتا، بکری مجھے کھا جاتی، اس کی مینگنی بن کے چلا جاتا. یہی تو فرق ہے. اللہ کے بندو جب اللہ کے
بنائے ہوئے کے دامن پہ اپنا ہاتھ رکھو گے دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے. جب بندوں کے بنائے ہوئے کے پیچھے لگو گے وہ خود جب قیامت والے دن ذلیل و خوار ہوگا تمہیں کیسے عزت دار بنائے. ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے. یہ امام بنانا ہمارا کام ہے بنائے ہوئے کو دکھانا ہمارے مصطفیٰ کا کام ہے. بناتے ہم ہیں دکھاتا ہمارا نمائندہ ہے. پہلے امام کا اعلان رسول خدا نے کیا ہے دوسرے کا رسول خدا نے کیا ہے تیسرے کا اعلان رسول خدا نے کیا ہے چوتھے کا اعلان بھی رسول خدا نے کیا ہے. بلکہ فرمایا تھا جابر جب پانچواں آئے تو اسے سلام بھی کہنا اور کہنا رسول خدا تمہیں یاد فرما رہے ہیں. اعلان کرتے ہیں. تو آج جس کا تذکرہ کرنا ہے بالکل مختصر انداز میں آپ علماء کرام کے سامنے وہ آپ کے اور میرے چوتھے امام ہیں. چوتھے امام کے لیے میں پہلا جملہ دینے لگا ہوں اپنی ناقص عقل کے مطابق یہی کہوں گا 5 شعبان یا 15 جمادی الاول. دو روایتیں ہیں 5 شعبان یا 15 جمادی الاول کو ایک علی کی طرف سے ایک علی کے گھر میں آیا. ایک علی کی طرف سے ایک علی کے گھر میں علی بن کے اور یہ سارے 12 کے 12 امام کردار میں علی ہیں. کوئی نہیں ہے جو ان کا کردار میں مقابلہ کر سکے عبادت میں مقابلہ کر سکے. دنیا کی اچھائی ہوتی وہ اچھائی ہے جو ان کے گھر سے نکلے. کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ان کا مقابلہ کر سکے. جب یہ علی اس علی کی طرف سے اس علی کے گھر میں آئے تو علی کو علی نے ہاتھوں میں اٹھایا. اور ایسا پیارا وقت ہوگا جب چھوٹا علی بڑے علی کے ہاتھوں پہ آیا. اتنا پیارا وقت ہوگا جب دادا نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور یہ میرا پوتا عام پوتا نہیں ہے یہ میرا وہ پوتا ہے جو پورے انبیاء کی محنت کو بچانے والا ہے. تو ولادت پڑھنا مقصود نہیں ہے. چند ایک الفاظ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس امام کی سیرت کے روایت میں ہے. راوی روایت کرتا ہے کہ ایک سال میں حج پہ جا رہا تھا. دیکھیے گا ان کی عبادت ریاضت تو تقوی دیکھیے گا. کہتا ہے کہ میں جب حج پہ جا رہا تھا میں نے دیکھا ہے کہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے. ایک سائیڈ پہ ایک بچہ چل رہا ہے جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک بچہ جا رہا ہو عمر 7 یا 8 سال ہو نہ اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو نہ اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار ہو. کہتا ہے مجھے تعجب ہوا میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اس بچے کے ساتھ پہنچ کر میں نے جب سلام کیا بچے نے مجھے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا مع من قطعت البر بتا تو صحیح یہ راستہ طے کس کے ساتھ کر رہا ہے. تو اکیلا ہے 7-8 سال کا بچہ ہے. مع من قطعت البر یہ راستہ کس کے ساتھ قطع کر رہا ہے یہ راستہ کس کے ساتھ طے کر رہا ہے. کہتا ہے کہ ایک ہی جملے نے بتا دیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں. دیکھ کے کہتا ہے مع البار میں تو اللہ باری کے ساتھ اپنا راستہ طے کر رہا ہوں. عجیب اس نے لفظ بر استعمال کیا. اس بچے نے اللہ کے تمام آسماں کو چھوڑ کر اس کے مطابق جواب دیا. فرمایا مع البار میں تو اس کے ساتھ یہ راستہ طے کر رہا ہوں جو باری تعالی ہے. کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا یا ولدی
این ذاتک و راحلتک، بچہ بتا تو صحیح 7-8 سال کا سن ہے، تو جا رہا ہے حج پہ، کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں، تمہاری سواری کہاں ہے اور تمہارا زاد رہا کہاں ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب تو جا رہا ہے، این ذاتک و این راحلتک، تمہاری سواری کہاں ہے، تمہارا زاد رہا کہاں ہے، اکیلے جا رہے بچے نے دیا، کہتا ہے کہ بچے نے کہا زادی تقوایا و رحلتی رجلایا و قصدی مولایا، میرا زاد رہا میرا تقوی ہے، میری سواری میرے پاؤں ہیں، اور میرا قصد میرا خدا ہے۔ زادی تقوایا راحلتی رجلایا وقصدی مولایا، میرا زاد رہا تقوی الہی ہے، میری سواری میرے قدم ہے، اور فرمایا میرا قصد اور میرا ارادہ ذات الہی ہے۔ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کس قوم و قبیلے سے ہو؟ کہتا ہے انا ہاشمیون، طلابیون، انا علویون، انا فاطمیون۔ مجھے کہتا ہے کہ یہی باتیں ہو رہی تھی، میں اپنی سواری لے کر آگے چلا گیا، جب مکہ پہنچا میں نے دیکھا ہے کہ وہ 7 یا 8 سال کا بچہ غلاف کعبہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسے مناجات کر رہا ہے جیسے کسی قوم و قبیلے کا بزرگ مناجات کر رہا ہے، ایسے معرفت بھرے جملے ادا کر رہا ہے، ایسی مناجات کر رہا ہے جیسے قوم و قبیلے کا بزرگ۔ تو کہتے ہیں یہ امام ہوں، ماں کی گود میں ہوں تب بھی امام ہوتے ہیں، چلتے ہوئے بچے ہوں تب بھی امام ہیں، مسند امامت پر ہیں تب بھی امام ہیں۔ معرفت کے درجات جو بچپن میں ہوتے ہیں وہی ان کے جوانی میں ہوتے ہیں، وہی ان کے بڑھاپے میں ہوتے ہیں، معرفت کے درجات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کہتا ہے میرے تعجب کی حد ختم ہو گئی، میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، یہ تو وہی بچہ ہے جو راستے میں ملا تھا، کون ہے بچہ؟ کہا ہے آپ نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اے علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، اس کا نام سید سجاد ہے۔ حیران ہوا۔ راوی کہتا ہے ایک علیحدہ دوبارہ منزل آئی، کہتا ہے کہ میں مکہ کی سرزمین میں گیا ہوا تھا، میرے دل میں تڑپ آئی کہ میں کیوں نہ آج آدھی رات کو، کیونکہ اس وقت اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، چند لوگ ہوا کرتے تھے، رات کے وقت خانہ کعبہ خالی ہو جایا کرتا تھا۔ بسم اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں تڑپ آئی کہ میں سفر سے آیا ہوں، کیوں نہ آج آدھی رات کو جا کر میں اپنے رب سے اکیلے میں مناجات کر کے آؤں۔ کہتا ہے کہ میں چلا، جیسے ہی صحن کعبہ میں میرے قدم گئے میرے کانوں میں گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا مجھ سے پہلے کوئی آیا ہے۔ کہتا ہے جو میں قریب گیا، آپ خود جانتے ہیں کہ جہاں سے آواز آ رہی ہو جیسے جیسے ہم اس کے قریب جائیں گے آواز بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں قریب چلا گیا، قریب گیا، میں نے جا کر دیکھا ایک جوان ہے جس نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے اور مناجات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے الہی، اے پروردگار، اے خالق، اب جو وقت ہے اس وقت تو بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، پروردگار فقط دروازے بند نہیں کیے، پوری مخلوق دنیا والے سو چکے ہیں، فقط انسان نہیں حیوانات بھی سو چکے ہیں، خالق بادشاہوں نے دروازے بھی بند کر دیے، فقط دروازے بند نہیں کیے، اگر کوئی رات کے وقت آئے تو انہوں نے اپنے دروازوں پر چوکیدار بھی بٹھا دیے ہیں، خالق ایک تو ہی تو ہے جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ پروردگار میں تو تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔
اے پروردگار یہ سید سجاد تیرے دروازے پہ آیا ہے اور یہ تجھ سے مانگنے آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آج پڑھ رہا تھا امام کی سیرت میں، بڑی عجیب سیرت ہے امام کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے امام کے کانوں پہ آذان کی آواز آتی تھی، سید سجاد وقت کے امام لرز جاتے تھے، اپنے لگ جاتا تھا۔ ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا، مولا آپ امام ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آذان کی آواز سن کر آپ کا جسم لرز جاتا ہے، آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کتنا پیارا جملہ کہا تمہارے اور میرے آقا و مولا نے۔ فرمایا یہ جو آواز آ رہی ہے نا، سن رہے ہو؟ کہا جی مولا آ رہی ہے، سن رہا ہوں۔ کہا کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کی آواز ہے۔ فرمایا یہ مؤذن کی آواز ہے، لیکن یہ جانتے ہو کہ یہ سلطان السلاطین کی طرف سے بلاوا ہے۔ ہم جسے آذان کہہ کر دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم جسے آذان کہہ کر دنیا جاتے ہیں، رب جانے پہلے تو اس آذان کا بھی احترام ہوا کرتا تھا۔ دیہاتی علاقوں میں جائیں، جیسے ہی آذان کی آواز آتی تھی تو عورتیں جلدی کے ساتھ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھ لیتی تھیں، لیکن آج تو حالت یہ ہو چکی ہے، ادھر مؤذن آذان دے رہا ہے، ہماری ٹی وی کی آواز تک بھی بند نہیں ہوتی، ادھر سے مؤذن کی آذان کی آواز آ رہی ہے، ہم جس محفل میں گپ شپ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آواز دلوانے درمیان میں وسیلہ مؤذن بن رہا ہے، حکم تو پروردگار کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تمہارے اور میرے مولا و آقا وضو کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے، یہ بھی روایت کے لفظ ہیں، امام کی آنکھوں کے آنسوں وضو والے پانی میں مل جاتے تھے اور امام کا چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا آپ کا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، یہ ائمہ اہل بیت کے فرامین اور یہ چیزیں، یہ سیرت ہمارے لیے درس ہے کہ جس کے دروازے پہ میں جا رہا ہوں کیا پتا وہ مجھے قبول کرے یا نہ کرے، اگر وہ قبول نہ کرے تو میں پھر کس کے دروازے پہ جاؤں گا۔ عزیزان محترم، دو صفات مشہور ہیں، دو القاب تمہارے اور میرے آقا و مولا سید سجاد کے، ایک ہے زین العابدین، ایک ہے سید الساجدین۔ تمام کے تمام ائمہ عابد ہیں، حتیٰ کہ ائمہ نہیں، تمام کے تمام انبیاء عابد ہیں، تمام کے تمام انبیاء ساجد ہیں، لیکن العابدین ہے تو وہ حسین کا بیٹا سجاد۔ اگر کوئی سید الساجدین ہے تو وہ حسین کا بیٹا سید سجاد۔ دوسرے لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ آئیں مل کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو ہمیں ملا ہے کہ یہ دو لفظ عابدین اور ساجدین قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں، عابدین کا اطلاق انبیاء کے اوپر ہوا ہے، ساجدین کا اطلاق عابدین کا اطلاق انبیاء کے اوپر ہوا ہے، ساجدین کا اطلاق ملائکہ پر ہوا ہے۔ ساجدین یسجدون، مادہ سجدہ کا زیادہ استعمال جو ہوا ہے وہ ملائکہ کے ساتھ ہوا ہے۔ لفظ عبادت عابد کا اطلاق جو توجہ ہو تو جملہ دینا چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ دونوں مادے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ایک انبیاء کے لیے،
ایک ملائکہ کے لیے، انبیاء کے لیے عابد، ملائکہ کے لیے ساجد، انبیاء کے لیے عابدین، ملائکہ کے لیے ساجدین۔ اب توجہ ہو تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت سید سجاد کی عظمت، حضرت سجاد کو انبیاء کی صفوں میں بٹھایا جائے تو انبیاء کے لیے زینت نظر آتے ہیں، اگر ملائکہ کی صفوں میں بٹھایا جائے تو ملائکہ کے سید و سردار نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت امام سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام، بلند ترین صلوات۔ محمد عجل ماشاءاللہ۔ اگر ملائکہ کی صفوں میں دیکھنا ہو سید سجاد کو تو ملائکہ کے بھی سید و سردار نظر آتے ہیں، اگر انبیاء کی صفوں میں دیکھنا ہو تو زینت انبیاء نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے نہ نظر آئے زین العابدین، کیسے نہ نظر آئے سید الساجدین۔ آپ کے اور میرے پانچویں مولا آقا فرماتے ہیں، کان ابی یصلی الف اللیل والیوم کما یصلی جدی علی ابن ابی طالب۔ میرے باپ ایک دن اور رات میں 1000 رکعت تطوع کا لفظ استعمال ہوا ہے، 1000 رکعت نافلہ ادا کرتے تھے جس طرح میرا دادا ادا کرتے تھے۔ 1000 رکعت صرف سن لینا اور ذہن میں بٹھا لینا آسان ہے، اب یہ 1000 رکعت کس طرح پڑھی جاتی ہے آپ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور پریکٹیکل بھی کیا ہوگا۔ جب لیلۃ القدر میں ہم 100 رکعت پڑھتے ہیں پتہ تب چلتا ہے کہ جب ہم 100 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں، اور میں تو اپنی زبان میں کہوں گا معذرت چاہتے ہوئے، تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رب جانے اب رب جانے کتنے دن باقی بچ گئے، کتنی رکعتیں باقی بچ گئیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تو ہماری معرفت ہے کہ 100 رکعت پڑھنی ہے، پھر بھی تھک چکے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں رب جانے کب نمازیں ختم ہوں گی۔ سید السجاد جب پڑھتے تھے اللہ کے سامنے جا کر اس کی نماز کہ یہ تو 12 گھنٹوں کا دن ہے یا 12 گھنٹوں کی رات ہے، اگر ہزار گھنٹوں تو اتنی معرفت بلند ہوتی سید سجاد کی، دن ختم ہو جاتے، راتیں ختم ہو جاتی، سید سجاد کی عبادت ختم نہ ہوتی۔ یہ تو انسان کی اپنی اپنی معرفت ہے، ہر بندہ اپنی اپنی معرفت کے مطابق اطاعت الہیہ کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی معرفت کے مطابق عبادت الہیہ کر رہا ہے۔ جتنی معرفت بلند ہے اتنی اطاعت بلند ہے، جتنی معرفت بلند ہے اتنی عبادت بلند ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں اتنی معرفت تو ہے نا سید سجاد کی، اور اتنی معرفت کے ساتھ جھکے نا رب کے دربار میں، اپنے پروردگار کے دربار میں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت ینادی مناد عین عین زین العابدین۔ اب تمہاری توجہ کا طالب ہوں، معاشر کا میدان ہوگا، معاشر کے میدان میں فقط ہم لوگ موجود نہ ہوں گے، اسی معاشر کے میدان میں حضرت آدم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، حضرت نوح بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، حضرت اسحاق بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، 1,24,000 انبیاء بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کے اوصیاء بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں بھی کھڑی ہوں گی، پیغمبر خدا کی امت بھی کھڑی ہوگی، پیغمبر خدا کی امت میں سے 12 امام بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی عین زین العابدین۔ زین العابدین کہاں ہے؟ سارے کے سارے انبیاء اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سارے کے سارے اولیاء اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سارے کے سارے صالحین اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سارے کے سارے مومنین اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ امام علی اپنی جگہ پر
امام حسن بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، امام حسین بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، امام باقر بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، 12ویں امام تک ہر امام اپنی جگہ پر کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ امام محمد باقر بھی کھڑے ہوئے ہیں، امام جعفر صادق بھی کھڑے ہوئے ہیں، سارے امام کھڑے ہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا بیٹا علی زین العابدین آ بھی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لبیک یا الہی لبیک یا الہی۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے، دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، یزید پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ نعرہ حیدری بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1,24,000 انبیاء کی صفوں میں سے، اولیاء و صالحین و مومنین کی صفوں میں سے، 12 ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک ہے زین العابدین، ایک ہی ہے سید الساجدین، وہ کا بیٹا حضرت سجاد۔ کس قدر بلند ہے سید سجاد کا اخلاق۔ بالکل آخری جملے، اس کے بعد 2-4 جملے مصیبت کے۔ کس قدر بلند ہے ائمہ اہل بیت کا اخلاق۔ فقہی مسئلہ ہے، آپ علماء تشریف فرمائیں، سب لوگ آپ سے کئی گنا مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ شریعت نے کس قدر کے ساتھ شفقت کی ہے کہ جب روزہ دار کا روزہ قضا ہو جائے یا روزہ ٹوٹ جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ 3 کفاروں میں سے ایک ہے کہ غلام آزاد کرے۔ توجہ کا طالب اس جملے پہ، کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ کتنی ایسے مسائل ہیں جن مسئلوں میں شریعت نے کہا ہے کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ شریعت چاہتی ہے کہ یہ میرا بندہ کسی کی غلامی میں نہ رہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت چاہتی ہے، یعنی پروردگار چاہتا ہے میرا یہ بندہ کسی کی غلامی میں نہ رہے، آزاد ہو جائے۔ سید الساجدین کیا کرتے ہیں؟ غلاموں کو خریدتے ہیں بازار سے، جب گھر لے آتے ہیں تو انہیں دین محمد و آل محمد کی تعلیم سے نوازتے ہیں، انہیں حلال و حرام کے مسائل بتاتے ہیں، انہیں فقہ سمجھاتے ہیں۔ جب فقہ سمجھا کر ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو سید السجاد ہر رات کو چند غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو جاؤ تم فی سبیل اللہ آزاد ہو، راہ خدا میں آزاد ہو، جہاں جانا چاہو اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی کی غلامی میں نہ رہیں، محمد مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے امتی کسی کی غلامی میں نہ رہیں، علی مرتضیٰ بھی چاہتے ہیں میرے غلام کسی کی غلامی میں نہ رہیں، حسن مجتبیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کسی کی غلامی میں نہ رہیں، امام حسین نے بھی درس دیا ہے کہ تم آزاد ہو، کسی کی غلامی میں نہ رہو۔ سید السجاد خود خریدتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ آزاد ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ جو غلام چند دن سید السجاد کے ساتھ رہ جاتا تھا، امام کہتے ہیں جا تجھے میں آزاد کیا ہے، وہ کہتا ہے مولا اگر آزادی والی زندگی ہے تو وہی ہے جو تمہارے در پہ گزر آئے۔ زندگی آزادی اصل تو یہ ہے کہ تمہارے غلام بن کے رہے، اصل آزادی تو یہ ہے کہ تمہارے خادم بن کے رہے۔ امام کہتے ہیں جاؤ آزاد ہو، کہتے ہیں ہم نہیں جا
جاتے مولا ہمیں رکھ لیجئے، ہمیں قبول کر لیجئے، تمہارے قدموں میں گزری ہوئی زندگی آزادی کی زندگی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، معذرت کے ساتھ یہی تو وجہ ہے کہ جب اس ملعونوں نے مدینہ منورہ میں حملہ کرایا تھا اور اعلان مدینہ کے گھر محفوظ نہیں ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت آپ لوگوں کے لیے مباح ہے، تو روایت میں ہے جو ظالم بن کے آیا تھا، سید سجاد نے اس سے جا کر کہا، ایسا روب تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب میرے پاس اہل بیت کے افراد آئیں گے سب سے زیادہ ظلم کروں گا، لیکن جیسے ہی سید سجاد اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ جتنا ظالم تھا، سیرت المعصومین والے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بھی ہوتا ہے، کا استقبال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ سجاد تم آزاد ہو، تمہارے گھروں کی طرف کوئی فوجی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ 400 مدینہ کے لوگوں نے، گھروں نے حضرت سجاد کے گھر میں پناہ لی ہے۔ یہ لفظ میں نے خود پڑھے ہیں، جب واپس جانے لگے ایک عورت جو دشمن کے گھر سے آئی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر میں جا کر کہا جو سکون ہمیں سجاد کے گھر میں ملا ہے وہ سکون ہمیں ہماری حکومتوں میں بھی نہیں ملا۔ یہ اخلاق ہے سید سجاد کا۔ جتنے دن وہ مہمان بن کے رہے ہیں، سید سجاد خود خدمت کر رہے ہیں، وہ آزادی مانگ رہے ہیں، امام آزادی دے رہے ہیں، وہ آزادی لینے کے لیے تیار ہیں۔ کس قدر اخلاق بلند ہے سید سجاد کا، جانتے تھے سید سجاد یہ اخلاق ہے جس اخلاق کی وجہ سے میرے نانا کا دین پھیلا تھا، یہ اخلاق ہی ہے۔ اس اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگوں نے کلمہ مصطفیٰ پڑھا اور کتنے لوگ تھے، یہ اخلاق ہی تھا نا جو علی کو گالیاں دیتے تھے۔ علی کے بیٹے جب اخلاق سے پیش آتے تھے وہی چیخ کر اور تڑپ کر کہتے آج ہم سمجھ گئے حق پر تم ہو، جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں وہ تو باطل پر ہیں، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم حق پر ہو۔ عزادارو یہی مدینہ آپ کے مولا و آقا اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ آج 25 محرم الحرام کی رات ہے، امام کی شہادت کی رات ہے۔ عزادارو ابو حمزہ شمالی اور اس کے علاوہ مختلف صحابیوں کے سوال ہیں۔ ایک مرتبہ امام کے سامنے جب کھانا آیا تو امام رو رہے تھے، پانی آیا تو رو رہے تھے۔ ابو حمزہ شمالی نے کہہ دیا مولا یہ قتل ہونا تو انبیاء و اولیاء کی عادت ہے، مولا اگر کربلا میں تمہارے بھائی قتل ہو گئے تو مولا نہ رویا کریں، آپ تو بہت زیادہ روتے ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ امام نے فرمایا آپ نے انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا کیسے؟ کہا قتل ہونا ہماری عادت ہے، ذرا یہ بتا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نبی یا کسی اور امام یا ولی و معصوم کے سامنے ان کی ماؤں بہنوں کے برقعے لوٹے گئے ہوں اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر کبھی کس بازار میں پھرایا گیا ہو؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ لوگوں کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے۔ کتنے مصائب ہیں سید سجاد کے، کتنے مصائب ہیں۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے نا، یہ بھی روایت میں ہے کہ مدینہ کے لوگ سید سجاد کے سامنے اپنے جانور ذبح نہ کرتے تھے۔ یہ بھی روایت کے لفظ ہے نا، مدینہ کے لوگ سید سجاد کے سامنے اپنے جانور ذبح نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے سید سجاد بازار سے، ادھر سے قصاب کو پتہ نہ چلا، وہ بھی ادھر سے جانور لے کر آیا، یا ایک دم ہی اس کی نظر سید سجاد پہ پڑی۔ بڑی کوشش کی ہے اپنا جانور چھپانے کی، لیکن سید سجاد نے دیکھ لیا۔ کہا مسلمان ہے؟ کہا تھا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا شریعت رسول میں جو جانور کو ذبح کرنے کے شرائط جانتا ہے نا،
امام نے کہا کون سے شرائط ہیں؟ کہا مولا پہلی شرط ہے جب تم جانور کو ذبح کرو وہ پیاسا نہ ہو، پہلے اس کو پانی پلا لیا کرو۔ امام فرماتے ہیں کیا تو نے پانی پلایا ہے؟ کہتا ہے مولا میں نے 3 مرتبہ پانی پلایا ہے، مولا میں نے 3 مرتبہ پانی پلایا ہے اس کو۔ اب عزاداروں سنو گے جملہ، ایک مرتبہ سید سجاد کا رخ انور کربلا کی طرف مڑ گیا، کہا ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا، او میرا بابا تو 3 دن کا پیاسا تھا، بتاتا بھی تھا لوگوں میں رسول کا نواسا ہوں۔ اب دوسری شرط، کہا مولا شریعت آلہ کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، وہ آلہ بھی تیز ہونا چاہیے۔ عزاداروں سید سجاد نے رخ کیا، کہا بابا اس ظالم نے تو اپنے خنجر کا منہ بھی توڑا ہوا تھا، بابا 13 ضربوں کے ساتھ۔ اب تیسری شرط بڑی مشکل ہے، کہتا ہے مولا شریعت محمد میں ہے جب ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو ایسی جگہ پر جانور کو ذبح کرے جہاں دوسرے جانور نہ دیکھ رہے ہو۔ سید سجاد نے کہا بابا جب تیری گردن پہ خنجر چل رہا تھا 70 قدم کے فاصلے پہ تیری بہنیں دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ ہے، معاف کر دیجئے گا 2-4 جملے اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے۔ عزاداروں 4 موقع ایسے آئے، اپنے دل کو تھام کر سنیے گا، 4 موقع ایسے آئے جن موقعوں پر سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔ آپ سمجھتے ہیں نا موت کی زردی اس وقت آتی ہے، موت کی زردی چہرے پر اس وقت آتی ہے۔ یہ لفظ سنیے گا، جب سانس نہ اوپر جا رہا ہو نہ نیچے جا رہا ہو، سانس رک کر آ رہا ہو، اس وقت چہرے پر موت کی زردی آتی ہے۔ پہلی مرتبہ 11 محرم جب مقتل میں پہنچے سید سجاد، علی کی بیٹی اپنے بھائی کے لاشا پہ پہنچی ہے نا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھا ہے سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی چھا چکی ہے، کہتی ہے یا ابن المادین یا بقیت المادین، اے میرے نانا کی نشانی، اے میرے بابا کی نشانی، اے میرے بھیا کی نشانی، اپنے آپ کو سنبھالو، سجاد میں تیرے چہرے پہ موت کی زردی دیکھ رہی ہوں۔ کہتے بھوپی اماں مجھے بتا مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہوگا؟ کہتے کیسے؟ کہا بھوپی اماں مجھے دیکھ، میرے بابا کا لاشا سامنے پڑا ہے، میرے بھائیوں کے لاشے سامنے پڑے ہیں، میرے رشتہ داروں کے لاشے سامنے پڑے ہیں، ماں غریب سے بھی غریب بیٹا ہو وہ اپنے بابا کو غسل بھی دے دیتا ہے، کفن بھی دے دیتا ہے، اپنے بابا کی لاش کو دفن بھی کر دیتا ہے۔ ماں میری طرف دیکھو، میں وہ غریب ہوں جس کے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ عزاداروں سنبھالا ہے علی کی بیٹی نے سید سجاد کو، جب سنبھالا ہے نا، سنبھال کے کہتی ہے سجاد اگر تو یہاں پہ رہ گیا بتا میرے ساتھ شام کون جائے گا؟ سجاد اگر تجھے یہاں پہ موت آ جائے تو بتا شام کون جائے گا؟ جب سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آئی ہے۔ عزاداروں دوسرا موقع تھا جب کوفہ کا شہر آیا، عزاداروں جب کوفہ کا شہر آیا دن چڑھا ہے نا، آواز آئی ہے قیدیوں کو ابن زیاد کے دربار میں لے آئیے۔ عزاداروں میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جس دربار کی شہزادی عالیہ زینب تھی، جس دربار میں چھوٹا سجاد زین العابدین اپنے دادا کی گود میں بیٹھتا ہوگا نا، اسی دربار میں جس دربار کے شہزادے تھے نا سید سجاد، اب حکم ہوا اس دربار میں علی کی بیٹیوں کو لے آؤ۔ جب دیکھا ابن زیاد پر بیٹھا ہے، علی کی بیٹی بندھے ہوئے ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس وقت سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آئی ہے۔ بی بی زینب نے حفاظت امامت کر
کرتے ہوئے سید سجاد کو سنبھالا، کہا اے سجاد ہم نے ابھی شام کو بھی فتح کرنا ہے۔ عزادارو یہ دو موقع، تیسرا موقع بڑا مشکل موقع ہے، بڑا مشکل موقع ہے۔ عزادارو جب علی کی بیٹیاں سفر طے کرتے ہوئے بازار شام پہنچی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے، علامہ حسین بخت جارہ مرحوم فرماتے نہیں، میری جو تحقیق ہے 3 گھنٹے نہیں، علی کی بیٹیاں 3 دن کھڑی رہی ہیں۔ خدا آپ لوگوں کا گریہ قبول فرمائے، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید سجاد کے مسائل سن کر رونے والوں کہتے ہیں کہ 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی ہے۔ کھڑی رہنے کا سبب تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، پہلے دن قاصد آیا، قیدیوں کو روکو ہمارے بازار نہیں سجے، قیدیوں کو روکو ہمارے دربار نہیں سجے۔ سنو گے عزادارو جملہ، تیسرے دن کیا کہا، قیدیوں کو روکو، نقل کرنے والے نہیں پہنچے، طبل بجانے والے نہیں پہنچے، ہمارے مہمان نہیں پہنچے۔ عزادارو تیسرا موقع ہے، بڑا سخت موقع ہے۔ 3 دن کے بعد آرڈر ہوا کہ آئے، جس بازار سے علی کی بیٹی جا رہی تھی، یہ مقتل کے لفظ نوٹے میں کبھی نہ پڑتا، اس بازار میں تماشا دیکھنے والوں کی تعداد 5 لاکھ لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بازار میں موجود ہے، کچھ بدماش اور اپنے چھتوں پہ موجود تھی۔ عزادارو ادھر سے علی کی بیٹی کے قدم بازار میں آئے، ادھر سید سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ عزادارو ایک رسی تھی، 13 بیوی اس رسی میں قید تھی۔ خدا تمہیں سخت جملہ معاف کر دینا، اس قدر بھیڑ تھی، جب دھکا لگتا علی کی 2 بیٹے گر جاتی، جب ایک گرتی تو سب بیٹھ تو سب اٹھ جاتی۔ اب کسی امام کے یہ لفظ نہیں ملتے، مجھے معاف کر دینا امام ہوتا، کسی امام کے لفظ نہیں ملتے۔ جب اپنی پھپھیوں کو ایسے چلتے دیکھو، سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا، لیتنی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، آج اپنی پھپھیوں کو کے سال اس بازار میں اس حالت میں چلتے نہ دیکھتا۔ عزادارو پہنچے ہیں علی کی بیٹی ہیں، جب پہنچی ہے نا یزید کے دربار میں، کتنی دیر لگی ہے؟ علماء لکھتے ہیں اگر مرد چلنے والا ہو 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر پردہ دار چلنے والی ہو تو 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو وہ دربار و بازار دکھائے۔ کہتے ہیں جب علی کی بیٹیاں چلی تھی نا، صبح کی اذان سے مسلمان فارغ ہو کر نماز ادا کر کے بازار میں آ چکے تھے۔ جب علی کی بیٹی پہنچی ہے، اس وقت مؤذن مغرب کی اذان دے رہا تھا۔ عزادارو سنو گے جملہ، مجھے معاف کر دینا، کیا وجہ ہے اتنا دیر لگ گئی؟ کہتے ہیں علی کی بیٹی کبھی بازار کے اس دیوار پہ لگتی تھی، کبھی اس دیوار پہ لگتی تھی۔ ایک عالم دین نے کہا اگر مختصر کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں، علی کی بیٹی بازار ایسے پہنچی ہے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے۔ حجرکم اللہ، حجرکم اللہ، خدا آپ لوگوں کا گریہ قبول فرمائے۔ آپ سنتے نا، پتا در لاشے پسر زانو بدانو رسید، جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے تھے، علی کی بیٹی ویسے پہنچ گئے۔ یہ 3 حالتیں ہیں نا، چوتھی حالت سنو گے عزادارو، چوتھی مرتبہ جب امام کو زہر ملی ہے نا، تڑپ رہے ہیں امام، کبھی محمد باقر کی گود میں سر رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی بیٹے کی گود میں سر رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی بیٹے کی گود میں سر رکھ لیتے ہیں۔ اب امام نے ایک مرتبہ کہا، باقر میرے بیٹے مجھے پانی پلا دے، اتنا سخت ہے زہر، میرا جگر کباب ہوتا جا رہا ہے۔ عزادارو کے لفظ ایک
زمین پہ سلا دو، مجھے زمین پہ سلا دو۔ امام باقر کہتے بابا تمہارا نحیف بدن ہے، بابا تمہارا جسم کمزور ہو چکا ہے، بابا تم چٹائی سے کیوں زمین پہ سونا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میرے بابا کا آخری وقت یاد آ گیا ہے، جب شمر آیا تھا میرے بابا اس وقت خاک پہ سوئے ہوئے تھے، کہتے مجھے خاک پہ سلا دو۔ امام جب خاک پہ آئے، اب سنو گے جملہ، 10 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے سامنے امام نے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، ہاتھ سیدھے کرنا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کو جب غسل دیا جا رہا تھا، عزادارو جب غسل دیا جا رہا تھا، غسل دیتے دیتے محمد باقر کی چیخیں بلند ہو گئی۔ جب چیخیں بلند ہوئی تو کسی نے پوچھا مولا روتے کیوں ہو؟ عزادارو سنو گے جملہ، کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ روتے کیوں ہیں؟ عزادارو ہمیں سادات کی غربت رلاتی ہے۔ امام سے پوچھا مولا روتے کیوں ہو؟ آج دیکھا ہے 35 برس بعد بھی آج بھی میرے بابا کی پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے، میرے بابا کی گردن پہ تو کے نشان ہے۔ عزادارو اٹھائے جنازہ، آخری جملہ، اٹھائے سید سجاد کا جنازہ۔ جب سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے نا، اب امام کی بیٹیوں نے بابے کے جنازے کو گلے لگا لیا۔ جب گلے لگایا ہے، کہیں سے محمد باقر آگے بڑھے، انہوں نے اپنی بہنوں کو جدا کیا، کہیں سے دوسرے امام زادے آگے بڑھے، انہوں نے اپنے بابا کے جنازے کو جدا کیا۔ جملہ پھر خود عزادارو یہ مدینہ کی زمین تھی، جنازہ سید سجاد کا تھا، رونے والی بھی بیٹیاں تھی، جدا کرنے والے بھائی تھے۔ آ جاؤ چلتے ہیں کربلا، 10 محرم کا دن تھا، بابا کا لاشا تھا، رونے والی 4 سال کی بیٹی تھی۔ عزادارو جدا کرنے والا سید سجاد نہ تھا، بابا کا قاتل تھا۔ جب اس ملعون نے بابا سے جدا کیا، بی بی کہتی ہے ظالم میں چلتی ہوں، مجھے تماچے نہ مار، میں یتیم سید زادی ہوں، ماتم حسین۔ بات میں حسین، یا 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 حسین۔